الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم دعمت دعته النصارى في نبیهم واحکم بما شئت مدحا فيه واحتکم فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خیر خلق اللہ كلهم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى في الحلم والکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير یا ذا الجود والکرم مولا یا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معززین حاضرین و سامعین کرام، سورۃ الحشر کی جو سورۃ الحشر سورۃ نمبر 59 ہے، اس کی آیت نمبر 10 آج ہم نے جمعۃ المبارک کے درس میں ایک ہی آیت تلاوت کی ہے، جس کا انشاءاللہ العزیز اسی آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ آپ کو پھر سمجھا دوں کہ مسئلہ کیا چل رہا تھا، پھر آپ کو صحیح اس آیت کی سمجھ آئے گی۔ مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ وہ مال جو مال فے ہے، جو بغیر لڑائی کے، بغیر جھگڑے کے، بغیر ہتھیار استعمال کیے ہوئے مسلمانوں کے قبضے میں جو مال آ جائے، اس کے لیے فرمایا کہ وہ جو مجاہدین ہیں، جو فوجی ہیں، ان کا کوئی حق اس میں نہیں ہے۔ وہ حق جو ہے، وہ جو حاکم وقت ہے، اس کی ثواب دید پر وہ تقسیم ہوگا، جس کو وہ چاہے اس کو دے، جس کو نہ چاہے نہ دے۔ تو چونکہ جب بنی نذیر کا قبیلے جو ہے ان کو جب نکالا گیا، تو اس وقت جو حاکم وقت تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آپ نے انصار جو وہاں گئے تھے پیدل 2 میل کے فاصلے پر، جو بنی نذیر کا قبیلہ تھا، ان کو آپ نے کچھ نہیں دیا۔ فرمایا کہ ان میں تمہارا کوئی زور خرچ نہیں ہوا، کوئی تلوار نہیں چلی، نیزہ نہیں چلا، اس لیے اگر تم راضی ہو اس بات پر تو میں یہ مال مہاجرین میں تقسیم کر دوں۔ اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمارا مال بھی ان کے پاس رہنے دیں، یہ بھی آپ ان کو دے دیں۔ تو آپ نے مہاجرین میں وہ مال تقسیم کیا اور 3 انصار کو بھی دیا وہ مال، ان میں سے جو غریب تھے ان کو بھی دیا،
اور اس کے بعد باقی مال جو تھا نا وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مال خیبر تھا یا وہ جو تھا اور کچھ خیبر کا مال، فدق کا مال، بنی نذیر کا مال، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فے کی صورت میں اپنے پاس رکھ لیا، اس میں سے اپنی ازواج مطہرات، اپنے گھر والوں کے، اپنے اہل خانہ کے، بنی ہاشم کے، آپ اس کا خرچہ وہاں سے نکال لیتے اور باقی جو ہے یتیموں، مسکینوں، ذوی القربہ، غریبوں میں تقسیم فرما دیتے۔ تو اب حکم کیا ہوا؟ یہ آیت نمبر 17 کا حکم تھا، 7 کا۔ اب حکم ہوا کہ وہ مہاجرین جو آیت نمبر 8 میں ہے کہ جو مہاجرین جن کو گھروں سے زبردستی نکال دیا گیا، ان کے مالوں پر قبضہ کر دیا گیا، یہ جو مال فے ہے یہ ان کا حق ہے، ایک بات۔ دوسرا فرمایا کہ یہ جو غریب لوگ انصار کے ہیں ان میں سے جو مستحق ہے ان کا حق ہے، 2۔ اور اس آیت جو آج کا درس ہے اس میں فرمایا والذین جاؤ من بعدہم، صحابہ کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں اگر وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ وہ غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں اور جو ہے ضرورت مند ہیں، تو یہ مال ان کو بھی تقسیم ہوگا۔ والذین جاؤ من بعدہم، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے جو بیت المال بنے گا اس کے اندر جو حکومتیں جو مال غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے فلاح بہبود کے لیے رکھتی ہیں، جی سڑکیں بنتی ہیں، پلیں بنتی ہیں، راہ گزر مدارس بنتی ہیں، منازل بنتے ہیں، ان کے جو لوگوں کے رہنے ٹھہرنے کی جگہیں بنتی ہیں، یہ سارے اس مال سے آپ بنا سکتے ہیں۔ یہ تھا مسئلہ اس کا، تیسری آیت کا۔ اب اس آیت میں کیا فرمایا؟ ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مال فے جو ہے یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، پہلے حقدار اس کے کون تھے؟ مہاجرین، ٹھیک ہے نا؟ پہلے حقدار کون تھے؟ مہاجرین۔ اس کے بعد کون تھے؟ انصار، جو مستحق ہے، اور اس کے بعد مومنین حقدار ہیں جو قیامت تک آنے والے ہیں، اور وہ کون ہیں اس مال کے حقدار؟ جو پہلے صحابہ کے لیے، انصار اور مہاجرین کے لیے، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی لغزشیں معاف فرمائے، ان کی تعریف کرے، ان کے لیے دعا کرے۔ جو ان کے لیے دعا نہیں کرے گا، جو ان کے لیے کھوٹ اور غیبت اور گلہ اور حسد دل میں رکھے گا، بغض رکھے گا، ان لوگوں کا اس مال میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھی۔ ہاں، تو فرمایا اس مال کے لیے حقدار وہ لوگ ہیں والذین جاؤ من بعدہم، جو صحابہ اور انصار کے، صحابہ مہاجرین اور انصار کے بعد آئے۔ بعد میں کون ہے؟ تابعین، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعین، جنہوں نے تابعین کو دیکھا، اور وہاں سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں وہ سارے اس میں داخل ہیں۔ اور ان کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ مسلمان کون سے ہیں؟ یقولون، جو یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، ولاخواننا، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے، الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان سے متصف تھے اور ایمان کی حالت میں ان کی موت واقع ہوئی، ان کو بخش دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، بغض، کینہ، حسد، اس بیماری کو دور فرما دے، ہمارے دلوں میں یہ پیدا نہ فرما۔ ہاں جی، کن کے لیے؟ للذین آمنوا، ہاں جی وہ لوگ جو ایمان لائے، ہاں جی ان کے لیے ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھ۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک رؤوف الرحیم، تو نہایت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بڑا کچھ بیان ہوا۔ ایک تو یہ بیان ہوا کہ مسلمان وہ ہے جو صحابہ اور انصار کی تعریف کرے، کیونکہ آیت میں ذکر ہے نا کہ یہ جو مال فے ہے یہ ان کے لیے، مہاجرین کے لیے، اور دوسرا
انصار کے لیے جو مستحق ہیں، ان میں جو غریب ہیں ان کے لیے ہے، اور ان کے لیے ہے جو انصار اور مہاجرین کے بعد لوگ آئے ہیں اور وہ صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے دلوں میں کینہ نہیں ہے، تو وہ کون ہے؟ کافر کے دل میں تو کینہ ڈیفینیٹلی ہوگا، اور جو مسلمان کہلائے اور دل میں کینہ رکھے ان کے لیے بھی ہے کہ ان کے لیے بھی اس آیت میں نہ وہ ایمان میں داخل ہے اور نہ وہ اس مال کا مستحق ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قاعدہ مقرر فرما دیا کہ مال فے جو ہے یہ حاکم وقت اپنی ثوابدید کے مطابق اس کو خرچ کرے اور فوجیوں میں تقسیم نہ کیا جائے، اب یہ قانون بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خیبر تقسیم فرمایا، وہ تو آپ نے مجاہدین میں تقسیم فرما دیا۔ مال فے جو تھا بنی نذیر کا وہ آپ نے مجاہدین میں تقسیم نہیں فرمایا، وہ مہاجرین کو دے دیا، کچھ انصار کو دیا، ہاں جی، اور باقی اپنے اہل و عیال اور اپنے ذوی القربہ اور یتامى مساکین و ابن السبیل کو دیا۔ اب جب یہ قانون بن گیا تو اسلام کی سرحدیں اب وسیع ہونا شروع ہو گئی۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے جو آپ سنیں اس کو۔ عراق فتح ہوا، اس میں یہ حکومت تھی ساسانیوں کی، جس کو آپ کسرا بولتے ہیں، ہاں جی، ہرمز پرویز اور نوشیروان کی اولاد، اور وہ ان کی اولاد تھی۔ وہ ایران فتح ہوا، ایران اور جو ہے عراق فتح ہوا، پھر قیصر فتح ہوا۔ قیصر کیا تھا؟ جس میں سیریا اور مصر کے لوگ اور یہ سارے علاقے جب فتح ہوئے تو ظاہر اس میں زمینیں بھی آئیں، اس میں مال بھی بڑا آیا، اس میں خزانے بھی بڑے آئے۔ بحرین کا مال آیا، عراق کا مال آیا، سیریا کا مال آیا، مختلف جنگوں میں مختلف مال آتے رہے۔ اور وہ زمانہ تھا کس کا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو جیسے مال فیج ہوتا ہے یا مال غنیمت ہوتا ہے، مال غنیمت میں تو یہ ہوتا ہے کہ خمس لے کر یعنی پانچواں حصہ لے کر، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ اس آیت کے تحت پانچواں حصہ جو ہے وہ حکومت کا بیت المال میں جمع ہوگا، اور اس کے بعد 4 حصے جو ہیں وہ تقسیم ہوں گے مجاہدین میں، ہاں جی، کیونکہ جب عراق فتح ہوا تو اس کے لیے یہ حکم تھا۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں، حضرت عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، حضرت بلال، انہوں نے یہ مشورہ دیا حضرت عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت جیسے یہ مال منقولہ جو سونا چاندی زیورات روپے پیسے گھوڑے اونٹ یہ جو ہمارے قبضے میں آئے ہیں نا، تو یہ جیسے مجاہدین میں تقسیم ہوئے ہیں خمس نکال کر، یہ زمینیں جو ہیں اور جو ان کے مزارع ہیں یہ بھی آپ مجاہدین میں تقسیم کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند نہ آئی، آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مجلس شورا منعقد فرمائی۔ مجلس شورا جب منعقد فرمائی تو اس میں حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ اور حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ جو تھے، ان کے لیے میٹنگ کال کی اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ عبد الرحمن بن عوف اور باقی جو کچھ صحابہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مال آیا ہے نا عراق کا، جیسے مال منقولہ، یعنی جو آپ مال منقولہ کا مطلب یہ ہو جو پیسے جو ٹرانسفر ہو سکتی ہیں چیزیں، یہ جیسے مجاہدین میں آپ نے تقسیم کی نا خمس نکال کر، کیونکہ مال غنیمت تھا، اسی طرح جو زمینیں ہیں نا ان میں بھی خمس آپ لے لیں اور باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیں۔ سیریا کا جب فتح ہوا اور جب مصر فتح ہوا، اس کے لیے بھی اس وقت میں لوگوں نے یہ مشورہ دیا۔ تو جب عراق فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مجلس شورا بلائی، ان کے اندر یہ مسئلہ رکھا تو بہت سارے صحابہ نے کہا کہ یہ آپ کو مجاہدین میں یہ مال تقسیم نہیں کرنا چاہیے،
کچھ صحابہ نے کہا کہ یہ کرنا چاہیے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں فرمایا۔ آپ بڑے دور رس نگاہیں تھیں آپ کی، آپ نے فرمایا کہ میرا دل نہیں مانتا کہ میں اس کو مجاہدین میں تقسیم کروں۔ ریزن کیا؟ آپ نے فرمایا ریزن یہ ہے کہ یہ جو زمینیں جو ہیں نا یہ چند فوجیوں کے حصے میں آ جائیں گی، اور پھر ان کی اولاد ہمیشہ سے ہمیشہ ان زمینوں کی مالک بنتی جائے گی، اور بیت المال اور مسلمانوں کی سرحدوں کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا، غریب ہوتے چلے جائیں گے، اور ان زمینوں کے مالک جو ہے وہ امیر ترین ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا میں ابھی فیصلہ نہیں کرتا۔ رات ہو گئی، لوگ چلے گئے، مجلس اختتام پذیر ہوئی، آپ ساری رات جاگتے رہے اور قرآن مجید کا مطالعہ کرتے رہے۔ مطالعہ کرتے کرتے آپ اس آیت پر پہنچے، یہ جو 3 آیتیں ہیں، ہاں جی، جس کا ہم نے پچھلے 2 ہفتے سے اور آج کا درس ہو رہا ہے، اس پر پہنچے تو آپ نے صبح آ کر کہا کہ مجھے قرآن مجید سے اس کا حل مل گیا ہے۔ کیسے ملا حضرت؟ آپ نے حضرت علی سے مشورہ کیا اور ان کو کہا، اور دوسروں کو بھی آپ نے کہا مجھے حل یہ ملا ہے کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما افا اللہ علی رسول ہی، کہ وہ مال جو مال فے ہو، جو بغیر لڑائی کے تمہارے ہاتھوں میں آئے، یا جو دوسرا مال ہو، یہ اس کو جب تقسیم کرو یتیموں مسکینوں وغیرہ میں، تو اس کو ایسے نہ کرو کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تو یہ تمہارا مال جو ہے یہ امیر لوگوں کا مال نہ بن جائے۔ وہی جو آپ نے کہا تھا کہ جب اس پر قبضہ امیر کریں گے تو ان کی اولادوں میں ٹرانسفر ہوگا، غریبوں میں تو نہیں ہوگا، اور ان کی اولادیں جو ہیں یا ان کا مال جائے وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ صدقہ دیں نہ دیں، جتنا مرضی دیں، باقی اپنے پاس رکھیں۔ جیسے امیر لوگ ہیں ان کی جو سینکڑوں مربع زمین ہے اور وہ ان کو استعمال کرتی ہے جیسے بھی کرتی ہے، تو غریبوں کو اس میں کیا ملتا ہے؟ تو فرمایا کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا کہ تمہارے مال جو ہے یہ غنیوں کے درمیان ہو کر رہ جائیں اور بیت المال خالی رہے اور غریبوں کے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے یہ مسئلہ حل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ فرمایا ہے والذین جاءوا من بعدہم، یعنی صحابہ انصار و مہاجرین کے بعد جو لوگ آئیں گے قیامت تک، ان کا حق اس مال میں ہے۔ جب ان کا حق اس مال میں ہے، اور اگر آج ہی ہم یہ مال امیر آدمیوں کو دے دیں، ان مجاہدین کی اولادوں کو دے دیں، مجاہدین کو دے دیں، تو وہ کیا کریں گے جو بعد میں آنے والے ہیں، قیامت تک آنے والے؟ تو والذین جاءوا من بعدہم، جب وہ بھی اس مال کے حقدار ہیں تو پھر ان کو ہم مال یہ کیسے دیں؟ تو ان کا ہم اس کو تقسیم نہیں کریں گے، یہ حکومت کے پاس رہے گا، اور اس کو جو ہے نا وہی مزارع جو اس کو کاشت کرتے ہیں وہی کاشت کریں گے، اور وہ اس مال سے اپنا حصہ رکھنے کے بعد جو باقی مال ہے وہ بیت المال میں جمع کرائیں گے، جو ہم ان یتیموں مسکینوں غریبوں ذوی القربیٰ و ابن السبیل کو تقسیم کریں گے۔ تو آپ نے یہ اعلان فرمایا۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا اس کے بعد حضرت آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا یہ تو میرا اب کا فیصلہ ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو مال آیا تھا اس کو آپ نے تقسیم کیا۔ تقسیم کیسے کیا کہ آپ نے دیکھا جب مال اکٹھا ہو گیا نا بہت سارا زمین کے مسجد کے سین میں، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا اس کو کیسے تقسیم کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ سے شروع کریں۔ دیکھو نا یہ لوگ جو ہے نا، جو میں یہ صحابہ کے بارے میں تابعین کے بارے میں یہ لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ لوگ چاپلوسی کرتے ہیں کہ جی آپ سے شروع کریں۔ جیسے آج کا دور ہے، آج کوئی حاکم پوچھے جناب اس مال کو کیا کرنا چاہیے تو کیا کہیں گے؟ جی حضور آپ جو ہے نا زیادہ مستحق آپ ہیں اس کے، ہاں جی۔ تو یہ صحابہ و تابعین تو یہ نہیں کہتے تھے، لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے کہا حضرت آپ سے شروع کریں اور اس کے بعد جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور عقیدت محبت دیکھیے، آپ نے فرمایا نہیں، اپنے سے نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے خاندان اور بنی ہاشم اور اہل بیت سے شروع کروں گا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ پیارا قریب ہے نا وہ پہلے حقدار ہے۔
تو کون تھے؟ آپ نے حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے ان کو مقدم رکھا، پھر حضرت علی کو رکھا، پھر اہل بیت کو رکھا، پھر حسنین کریمین کو رکھا، اس طرح کر کے بنی ہاشم کو رکھا، پھر بنی عبد المطلب کو رکھا۔ اس کے بعد جو ہے پھر قریش کی باری آئی، چاہے وہ اموی قبیلے سے تھے، بنی امیہ کے، بنی عبد شمس کے، بنی نوفل کے، ان کو رکھا۔ تو آپ نے اس طرح مال تقسیم کیا۔ تو ازواج مطہرات میں سے آپ نے کیا کیا کہ ایک دفعہ جب مال آیا تو آپ نے امہات المومنین میں حضرت عائشہ کو، حضرت حفصہ کو اور حضرت ام سلمہ کو اور ان صحابیہ حضور جو ازواج تھیں ان کو 12,000 دیے، اور حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ ان کو 6,000 دیے۔ تو ان کو غصہ آ گیا، ان کو کہ کیا ہے عمر، یہ کیا مطلب ہے کہ آپ عائشہ اور حفصہ کو 12,000 دیں، ہاں جی، اور مجھے اور جویریہ کو 6,000 دیں، اس کا ریزن بتائیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ مہاجرات ہیں، وہ ہجرت کر کے آئی ہے، آپ مدینہ منورہ سے ہیں، آپ نے ہجرت نہیں کی، یہ ریزن ہے جو ہم نے آپ کو دیا ہے 6,000 اور ان کو 12,000 دیا ہے۔ تو چونکہ وہ ازواج مطہرات تھیں وہ بھی اور ناراض ہوئیں، انہوں نے کہا نہیں آپ نے اس لیے نہیں کیا، آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ کے نزدیک ان کا مقام زیادہ ہے، ہمارا مقام کم ہے۔ تو انہوں نے جب ناراضگی کا اظہار کیا تو اب امہات المومنین سے تو کون مقابلہ کر سکتا ہے، آپ نے فرمایا اچھا میں آپ کو بھی 12,000 دیتا ہوں، ان کو بھی 12,000 دیتا ہوں، ہاں جی، اور یہ ہے محبت اور عقیدت۔ آپ نے ان کو 12,000 دیے۔ آپ نے حضرت زینب کو 12,000 جو ہے یا جتنی بھی رقم تھی وہ بھیجی ان کے ہاں، کسی خادم کے ہاں جا کر دو مائی صاحبہ کو۔ آپ کے پاس جب مال آیا تو وہ بہت صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی مائی صاحبہ، سب سے زیادہ نا وہ صدقہ و خیرات کرتی ہیں۔ ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی وصف ہوتی ہے، تو لمبے ہاتھوں والی، ہاں جی، وہ جب حضور نے فرمایا نا کہ کس نے پوچھا حضور آپ سے پہلے سب سے پہلے ہم میں سے کون آپ کو ملے گی، آپ نے فرمایا لمبے ہاتھوں والی، ہاں جی۔ اب صحابیات جو امہات المومنین تھی انہوں نے وہ جو ہے نا پیمانے لیے اور ہاتھ ناپنے لگ گئے، کس کا ہاتھ چھوٹا ہے کس کا ہاتھ لمبا ہے، ہاں جی۔ یہ کہ حضور کی بیویاں ہو کر، ازواج مطہرات ہو کر حضور کی بات کو نہیں سمجھ رہی، ہاں جی۔ آج کا مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے حضور کی بات کو سمجھا ہے، ہاں جی۔ وہ پیمانہ لے کر ہاتھ ناپ رہی، کس کا ہاتھ چھوٹا ہے جس کا ہاتھ لمبا ہے وہ حضور سے پہلے ملے گی۔ لیکن جب حضرت زینب کا وصال ہوا تو اب انہوں نے سوچا کہ حضرت زینب کیا ریزن ہے کہ یہ پہلے فوت ہوئیں، حضور نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو پھر سوچا کہ ہاں جو سخاوت زیادہ کرتی تھی، جن کا ہاتھ ہر وقت سخاوت میں چلتا تھا، جو ہر وقت غریبوں کو کھانا کھلاتی تھی، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ہاتھ لمبے ہیں، وہ مجھے سب سے پہلے ملے گی۔ مرنے کے بعد، سرکار کے وصال کے بعد سمجھ چلی کہ حضرت زینب جب فوت ہوئی تو پتہ چلا کہ آپ کی حدیث کا کیا مطلب ہے، آپ کے فرمانے کا کیا مطلب ہے۔ تو حضرت زینب کے پاس جب مال پہنچا آپ نے فرمایا لونڈی کو کہ اس کے اوپر کپڑے ڈال دے، کپڑا ڈال دیا، اور پھر اس کو فرمایا کہ تو اس طرح کر، اس میں کپڑا اوپر رہنے دے اور نیچے ہاتھ ڈال کے تیری مٹھی میں جتنا آئے نا وہ اٹھا کر دیتی جا ہر ایک کو۔ دیکھو نا جی، یہ تھا صحابہ کرام کا عمل اور ان کی سخاوت۔ اب مال کس کو پیارا نہیں ہوتا، خاص کر عورتوں کو آج کل دیکھ لو کہ ان کو کتنا مال پیارا ہے عورتوں کو۔ تو انہوں نے مٹھیاں بھر بھر کرنا وہ تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور جب تقسیم کرتی رہیں اپنا خیال فکر بھی نہیں ہے، تو جو خادمہ بولی کہتی امی جی میرا حق بھی آپ پر کچھ بنتا ہے یعنی آپ سارا کوئی تقسیم کرتے جا رہی ہیں، میرا حق نہیں بنتا آپ پر۔ آپ نے فرمایا اچھا جتنا پڑا ہے اب تو لے لے، ہاں جی، آپ نے لیے کچھ بھی نہیں رکھا۔ تو جب وہ کپڑا اٹھایا تو 85 درہم اس کے لیے آئے، 85۔ تو یہ تھا صحابہ اکرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تقسیم کرنے کا۔ اسی طرح آپ نے حضرت اسامہ بن زید جو حضرت زید حضور کے غلام کے بیٹے کہلاتے تھے غلام، ان کے بیٹے حضرت اسامہ تھے، ان کو بھی حضرت عمر نے 400 درہم دیے۔
اور بیٹے اپنے کو 300 درہم دیا۔ اب وہ پھر وہ بول پڑے، کہنے لگے کہ اسامہ کا کیا کمال ہے کہ آپ اس کو 400 دیتے ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں مجھے 300 دیتے ہیں۔ حالانکہ عبداللہ بن عمر کتنے عظیم صحابی تھے، بڑے متقی، پرہیزگار، بڑے عالم، ان کو آپ 400 دیتے ہیں، مجھے 300 دیتے ہیں، ان میں کیا کمال ہے؟ فرمایا کمال سننا چاہتا ہے؟ اسامہ کے والد کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ کے والد سے اتنا پیار تھا جتنا مجھ سے نہیں تھا۔ ہاں، اور واقعی بات ہے کہ حضرت زید کو آپ اپنا بیٹا کہتے تھے نا، ہاں جی، اور پھر حضرت اسامہ کی بات تو آپ نہیں ٹالتے تھے، زید کی بات نہیں ٹالتے تھے۔ فرمایا اسامہ کے باپ کو یعنی زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرے باپ سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور اسامہ کو تجھ سے زیادہ پیار اسامہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ تو جب اسامہ کے ساتھ اتنا پیار تھا، اس کے باپ کے ساتھ اتنا پیار تھا، تو کیسے کہتا ہے کہ ان کو 400 درہم دیے مجھے 300 درہم دیے؟ یعنی یہ معیار تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کو نسبت ہے اس کو مال میں پہلے دینا اور زیادہ دینا، اور دوسروں کو بعد میں دینا اور تھوڑا دینا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مال تقسیم کیا نا عراق کا، تو اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ بڑی قابل غور بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا زمینیں، یہ ان کو دے دو جو وہ کاشت کرتے تھے نا، لوگ وہی کاشت کریں اور اپنا حصہ لیں جو ان کی کاشتکاری کا ہے، اور جب مال جو ہے اس کا گیہوں گندم وغیرہ جب ہر چیز آئے گی تو وہ بیت المال میں جمع ہوگی، اور وہ بیت المال میں مسلمانوں کے کام آئے گی، اور انشاءاللہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں اس مال کو وہاں تک پہنچاؤں گا، بیت المال کے مال کو، کہ جو چرواہا بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے جنگل میں، اس کو اپنا وظیفہ لینے کے لیے شہر میں یا کسی دفتر میں نہیں آنا پڑے گا، اس کا حق اس کو بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے وہاں پہنچے گا۔ ہاں جی، یعنی اندازہ لگائیے اسلامی حکومت کا چودھری صاحب کہ آج دنیا بڑی تعریف کرتی ہے ان ممالک کی۔ واقعی یہ ان کا بڑا کام ہے کہ دیکھو جی، آپ کوئی بھی ہو، کسی قوم کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی زبان کو بولنے والا ہو، گورا ہو، کالا ہو، امیر ہو، غریب ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، صحیح ہو، جو بھی ہو، جو اس کا حق ہے نا، وہ چیک کے ذریعے ان کے جو بھی ایڈریس کسی نے دیا وہاں پہنچ جاتا ہے، اس کو انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ بلکہ جو ہے نا، آج کیا تاریخ ہے؟ 25 ہے نا، اگر 26 کی تاریخ کا ڈیو ہے نا، تو آج رات 12 بجے ان کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گا، 12 اور 1 کے درمیان وہ پہنچ جائے گا۔ یہ کمال ہے اس کو۔ ہاں جی، یہ جو جن کی تعریف ہے وہ، لیکن یہ سارا جو ہے، یہ سارے حقوق جو ہے کہ جو بچے کو جو چائلڈ سپورٹ ہے، یا اس کو جو ویلفیئر ہے، یا پریگننٹ وومن کو جو حصہ ملتا ہے، یا نابالغ بچوں کو حصہ ملتا ہے، یا جو لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں ان کو، لنگڑے لولے ہیں، جن کو بیچاروں کو چلنا پھرنا اٹھنا بولنا نہیں آتا، ان کا حق جو ہے یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شروع کیا ہوا ہے، یہ ان کا شروع کیا ہوا ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ، فوج ڈپارٹمنٹ، ان کے ساتھ محکمہ انکم ٹیکس، اور جو ہے نا یہ سارا ان کا شروع کیا ہوا ہے، جو ان سے اڈاپٹ کیا ان تمام ملکوں نے۔ جب عراق کی زمین پر قبضہ ہو گیا، اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 2 صحابہ کو بھیجا، ایک تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے تھے حضرت عثمان بن حریف۔ ان کو بھیجا کہ جاؤ
اور جا کر عراق کی زمین جو ہے نا، جنگل کی، بیابانوں کی، آباد زمین، غیر آباد زمین، سب کو ناپو، ناپ کر اس کا نقشہ بنا کر اس کی پوری ڈیٹیل بنا کر میرے سامنے پیش کرو، تاکہ میں اس حساب سے اس کو پر ٹیکس لگاؤں، اس حساب سے میں لوگوں کو وہ زمین دوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جب نقشہ دیکھا تو آپ حیران رہ گئے اور فرمایا کہ عثمان بن حنیف اور حذیفہ بن یمان نہ تو یہ کسی کالج اور یونیورسٹی کے یہ پڑھے ہوئے تھے کہ ان کو علم جغرافیہ یا ان کو ناپ تول کا نظام یا یہ جو پٹواری اور یہ صوبیدار اور یہ کرتے ہیں، ان کے کیسے زمین ناپی جائے، اس کا قطر کیسے نکالا جائے، اس کو کیسے، یعنی یہ بہت بڑا مشکل علم ہے۔ آپ کسی پٹواری کے پاس جائیں، اس کے پاس بیٹھیں جا کر، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ فرد کیا ہوتا ہے، فلاں کیا ہوتا ہے، فلاں کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے ایسا ناپ کر، ایسا نقشہ بنا کر حضرت کو دیا کہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شریف کا کتنا کمال تھا کہ جس کی طرف نظر اٹھائی اس کو فوج کا جنرل بنا دیا کہ کوئی شکست نہ ہو کسی کو، اور دوسرے صحابی کو نظر اٹھائی تو آنے والے وقت میں صحابہ نے اس کو جہاں مرضی بھیج دیا۔ اگر ان کو زمین ناپنے کے لیے بھیج دیا تو وہ ایسی بات ناپی کہ آج 1400 سال ہو گیا ہے، اس کے بعد عراق کی زمین کو نہیں ناپا گیا، وہی ناپ تو آج تک چلتا چلا آ رہا ہے۔ ہاں جی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اور مالیات کا ماہر بنایا ہے تو وہ اس میں ماہر ہو گیا ہے۔ ہاں جی، تو یہ سرکار کا کمال ہے نا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت، آپ کی نظر شفقت، آپ معلم ہیں۔ ہاں جی، حکمت کی تعلیم آپ نے دی، آپ نے سکھایا صحابہ کو، جس چیز کے لیے سکھا دیا اور کیسا بنا دیا کہ حسن طرح کی خیرات سب کو ملی، حسن طرح کی خیرات سب کو ملی، پھول کو رنگ و بو اور سرو کو بانک پن۔ اگر آپ نے پھول کو دیکھا تو ان میں خوشبو اور خوبصورتی آ گئی، اور اگر آپ نے سرو کو دیکھا تو اس کا وجود، اس کا جو ہے ٹہنیاں اور اس کا تنا اس کو خوبصورت بنا دیا۔ جس صحابہ پر، جس کسی پر آپ نے نظر فرمائی اس کو اسی کے قابل بنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارے قوانین بنائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اپنے خطبے میں کہ میں تمہیں 3 باتیں بتاتا ہوں۔ آج میں ایک قانون بنا رہا ہوں قرآن مجید سے۔ میں آج جمعے پہ کہہ رہا تھا نا کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں سب کچھ ہے، صرف کیا چاہیے آپ کو؟ اس کا علم چاہیے اور اس کا طریقہ چاہیے اس کے پڑھنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں امت کے فیوچر کی، فرمایا کہ اگر کوئی صدقہ دینا چاہے، کوئی صدقات کی جتنی قسمیں ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، عشر ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی صدقہ و خیرات کی قسمیں ہیں، فرمایا اس کے لیے کئی بار جانے کی ضرورت نہیں، یہ پڑھ دو، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ یہ 8 قسمیں ہیں، 8 قسمیں ہیں۔ فرمایا یہ صدقہ اگر کسی نے دینا ہو تو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ صدقہ کون سا ہے، اس کے لیے یہ 8 لوگ ہیں جن کو آپ دے سکتے ہو، جو سورہ توبہ میں یہ آیت کریمہ ہے، سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 یہ ان کو ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا دوسرا جو ہے نا مال، وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ جیسے بدر میں یا احد میں یا دیگر جنگوں میں مسلمان جو ہے وہ لڑائی کرتے ہیں اور کفار جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں شکست کھا کر، اور نیزہ تلوار تیر چلتے ہیں، آدمی شہید ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، اور کافروں کا مال قبضے میں آتا ہے۔ یہ مال غنیمت ہے۔ اس کو تقسیم کرنا ہو تو قرآن کھولو اور جو ہے نا سورہ انفال کی آیت نمبر 41،
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ، اس پر عمل کر لو کہ مال غنیمت اگر 5 لاکھ آیا ہے فار ایگزامپل، تو 5واں لاکھ جو ہے نا 1 لاکھ وہ بیت المال میں جمع ہوگا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جیسے تقسیم کریں گے یا حاکم وقت تقسیم کرے گا، باقی 4 حصے فوجوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ تیسرا فرمایا مال فے، جو بغیر لڑائی کے قبضے میں آئے، جو بغیر تلوار اٹھائے تیر اٹھائے فوج کو بھیجے، اپنے آپ تمہارے قبضے میں آ جائے، لوگ بھاگ جائیں چھوڑ جائیں، صلح سے تمہارے پاس آئے، اس کے لیے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 10 تک وہ پڑھ دو۔ ما افاء اللہ علی رسولہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اور آگے آج کی آیت جو میں نے پڑھی ہے 10 آیتوں تک پڑھ لو، اس کا حکم اس میں ہے۔ کتنے خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو بتا دیا۔ اب رہی یہ آیت، اس کے بارے میں عمار بن شرابیل یا عمر بن شرابیل دونوں نام آئے ہیں۔ صاحب تفسیر بغوی نے غالباً عامر لکھا ہے اور دوسرے بعض تفسیر نے اس کا عمر لکھا ہے، عامر یا عمار جو بھی ہے، انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس امت کے رافضی سمجھتے ہیں؟ نہیں، آپ رافضی نہیں سمجھتے؟ او میرے اللہ، واقعی نہیں، شیعہ، ہاں شیعہ کو رافضی بولتے ہیں نا۔ اس امت کے رافضی اور شیعہ جو ہے وہ یہود اور نصارہ سے بدتر ہے۔ کیوں؟ یہ عمر بن شرابیل کہہ رہے ہیں کہ یہود سے پوچھا گیا تمہاری امت میں بہترین لوگ کون سے ہیں؟ تمہاری امت میں یعنی امت موسیٰ علیہ السلام میں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بہترین لوگ کون سے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا یہود نے؟ اصحاب موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، یہ سب سے پوری امت سے یہ بہترین لوگ تھے۔ پھر نصارہ سے پوچھا گیا کہ تمہاری امت میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے فالورز میں، ان کی امت میں بہترین لوگ کون سے تھے؟ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے حواری صحابہ کو بولتے ہیں نا، جو آپ کے زمانے میں آپ نے فرمایا تھا نا کہ من انصاری اللہ، میرا مددگار کون ہے؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواری بولے یعنی ان کے صحابہ بولے جو اس دور میں تھے، انہوں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو کہا کہ جب عیسائیوں سے پوچھا گیا تمہاری امت میں، اس امت میں بہترین لوگ کون سے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور صحابی۔ جب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شیعہ سے پوچھا گیا، رافضیوں سے پوچھا گیا کہ امت محمد میں برے لوگ کون سے ہیں، امت محمد میں برے لوگ کون سے ہیں، تو وہ کیا بولے؟ اصحاب محمد۔ تو کیا اس بندے نے صحیح کہا نا کہ یہ یہود اور نصارہ سے یہ برے لوگ ہیں؟ کیوں کہ جو شخص ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو اور دیگر صحابہ کو، عبد الرحمن بن عوف کو، حضرت امیر معاویہ کو، دیگر تمام صحابہ کو، ابو سفیان کو وغیرہ کو، سب کو برا کہے، تو باقی امتیں جو ہیں یہود اور نصارہ کی، وہ اپنے نبی کی امتوں کے صحابیہ کو، صحابہ کو اچھا کہیں، اور یہ لوگ کہیں کہ امت محمد میں سب سے برے اصحاب ہیں، تو ان کو کہا نا کہ یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ یہ امت اس وقت تک ہلاک نہیں ہوگی، اس پر عذاب نہیں آئے گا
جب تک کہ وہ قوم نہیں آئے گی اس امت کی آخر میں آنے والے لوگ، یعنی آخری دور میں آنے والے لوگ جو پہلے لوگوں پر لعنت بھیجیں گے۔ یعنی آپ دور پڑھ لیں، پرانا دور صحابہ کا پڑھ دیں، اس وقت یہ لعن طعن نہیں تھا، اور اب دیکھو اگر اس وقت مخالفت تھی بھی نا، آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، یہ حال نہیں تھا جو آج ہے۔ آج آپ اس سوشل میڈیا پہ چلے جائیں اور لوگوں کی بات سنیں کھلے عام، حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو، حضرت امیر معاویہ کو، حضرت ابو سفیان کو اور دیگر صحابہ کو، اور جو لوگ ہیں یہ برا بلا اور لعن طعن اور کتنے برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ مائی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب آخر امت، ایک دور ایسا آئے گا کہ امت کے آخر والے لوگ، آنے والے لوگ امت کے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، اس وقت اس امت پر عذاب آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ صحابہ جو ہے نا، یہ ان کی وجہ سے آج جو بیت المال کے خزانے ہیں یا جو مسلمانوں کو نعمتیں ملتی ہیں، یہ ابوبکر مہاجرین اور انصار کی برکت سے ہیں۔ والذین جاؤ من بعدہم کا قول جو ہے، یہ جو احکام آئے ہیں بیت المال کے، ہاں جی، یہ پلیں بنانی، اماموں خطیبوں کو تنخواہ ملنی گورنمنٹ کی طرف سے، یہ وہی مال ہے جو مال فیح ہے، جو بیت المال میں جاتا ہے، اس سے مفتیوں کو تنخواہ ملتی ہیں، علماء کو تنخواہ ملتی ہیں، مؤذنین کو تنخواہ ملتی ہیں، اماموں کو ملتی ہیں، پلیں بنائی جاتی ہیں، اس میں جو ہے نا رفاع عامہ کے کام کیے جاتے ہیں، سڑکیں بنائی جاتی ہیں، غریبوں کا کام ہوتا ہے، اور اس میں ویلفیئر کے کام سارے ہوتے ہیں۔ یہ صدقہ ہے حضرات مہاجرین کا اور انصار کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ 3 آیتیں ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ صدقات ان کے لیے ہیں۔ اب یہ فرمایا، بہت ساری تفسیروں نے یہ فرمایا کہ یہاں مسلمانوں کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں، یہاں مسلمانوں کی 3 قسمیں بیان ہوئی۔ ایک ہے مہاجرین، ایک وہ قسم ہے مسلمانوں کی، دوسری قسم ہے انصار، وہ بھی آپ نے آیت نمبر 9 میں دیکھا، اور تیسری قسم ہے جو مہاجرین و انصار کے بعد میں آنے والے قیامت تک لوگ ہیں، اور ان میں مومن وہ ہے جو ان صحابہ کو اچھا سمجھے، ان کے لیے ان کے حق میں دعا کرے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان کے سامنے کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں گفتگو کی، اس کا نظریہ اچھا نہیں تھا حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بارے میں، تو آپ حضرت امام علی مقام امام حسین نے فرمایا کہ مجھے یہ بتا، سائل کو آپ نے کہا کہ تم مہاجرین میں سے آئے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تو انصار میں سے ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ جب اس نے کہا نہیں تو پھر آپ نے فرمایا اب ایک درجہ رہ گیا ہے، اب ایک درجہ رہ گیا ہے، یعنی مومنوں کی صرف 3 اور 3 قسمیں ہیں، مہاجرین، انصار اور مومنین جو پہلے انصار و مہاجرین کے لیے دعا کرے اور دل میں کوئی کھوٹ اور کسی قسم کا حسد اور ناراضگی نہ رکھیں۔ تو آپ نے فرمایا تو مہاجرین میں سے ہے؟ کہا نہیں۔ انصار میں سے ہے؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا پھر ایک ہی رہ گیا ہے، اگر مسلمانوں میں داخل ہونا چاہتا ہے تو تیسرے گروہ میں شامل ہو جا، یعنی اپنے دل سے کینہ نکال دے، بغض نکال دے، عثمان غنی کی تعریف کر اور ان کی شان میں شک نہ کر، اگر شک کیا تو اس گروہ سے بھی تو نکل جائے گا۔ مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے 3 درجے ہیں، مسلمانوں کے 3 درجے ہیں۔ آج دیکھیں جماعتیں کتنی ہیں، آپ گنیں، ہاں جی کتنی جماعتیں ہیں؟ قرآن نے مسلمانوں کی 3 جماعتیں بنائی ہیں، اور ہم جو ہے مسلمانوں کے کتنے ہم جماعتیں بناتے ہیں کہ ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں، دوسرے کا تیسرے سے کوئی تعلق نہیں، ہر ایک سے ہم اچھی ہے،
اب یہ قرآن کی تعلیم تو نہ ہوئی نا. ہاں جی. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت جو ہے ایک درجہ مسلمانوں کا یہ ہے مہاجرین کا، اس سے کوئی نہیں مل سکتا. دوسرا درجہ انصار کا ہے، اس سے بھی کوئی نہیں مل سکتا. اور فرمایا ایک تیسرا درجہ رہ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو صحابہ سے محبت رکھے، ان کے لیے دل میں محبت ہو، ان کے لیے دعائیں کرے، ان سے عقیدت رکھے، وہ امت میں داخل ہے. اگر وہ اس میں یہ بات نہیں ہے نا تو وہ امت میں بھی نہیں ہے. ہاں جی، وہ امت میں بھی نہیں ہے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ ان کی برکت سے یہ جو ہے نا والذین جاؤ من بعدہم کو مال دولت جو ہے غنیمت، مال غنیمت اور حصہ مل رہا ہے ان سے. اور جو بعد میں آنے والے ہیں نا وہ ان کا صدقہ کھا رہے ہیں، مہاجرین و انصار کا. اب چاہیے تو یہ لوگ تھا کہ یہ صحابہ مہاجرین اور انصار کی اتنی تعریف کرتے، بعد میں ان کے فضائل بیان کرتے، ان کی تعریف کرتے، ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے، ان کے درجات بلند کرتے، ان کے لیے استغفار کرتے. ہاں جی. اور دیکھتے کہ قرآن مجید جن کی تعریف اور توصیف سے بھرا پڑا ہے. آپ اٹھا کر دیکھنے آتے ہیں. ہاں جی. رب تعالیٰ نے کہیں صحابہ کو فرمایا انصار ہوں یا مہاجرین ہوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یعنی یہ نہیں کہا کہ کسی کا کوئی نیکی وغیرہ تو گنی ہی نہیں نا. صحابہ سے گناہ بھی ہوئے، خطائیں بھی ہوئیں، لڑائیاں بھی ہوئیں، لیکن اللہ نے ان کو گناہوں کا کس ذکر نہیں کیا کہ ان کی توبہ کے بعد ان کو یہ درجہ ہے. فرمایا ہر صحابی انصار ہو یا مہاجرین ہو، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اسی طرح آج جو ہے مجادلہ، فرمایا اولئک حزب اللہ، صحابہ اللہ کی جماعت ہے. اور جب تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس جماعت میں داخل ہو جاؤ. کیوں؟ ان حزب اللہ هم المفلحون. اگر کامیاب ہے تو کون ہے؟ وہ صحابہ کی جماعت ہے. ہاں جی. اور کہیں کفار کو فرمایا حزب الشیطان، یہ حزب الشیطان ہے، اور صحابہ کو کہا حزب اللہ. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. کہیں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور ان کو مومن فرمایا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا جنہوں نے بیری کے درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. اب دیکھو فرمایا کہ جنہوں نے بیری کے درخت کے نیچے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، ایک تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے، اور دوسرا ان کو کیا فرمایا؟ مومن فرمایا. اب قرآن میں رب ان کو مومن کہے، قرآن میں رب ان سے راضی ہو، اور تم بے شک کہو کہ جی وہ مومن نہیں تھے، تم بے شک کہو کہ اللہ اور رسول ان سے ناراض تھے، تو آپ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اور میرے صحابہ کے بارے میں جو ہے نا خبردار میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بات ایسی نہ کرو جس میں ان کی توہین ہو. فرمایا ان کا ایک آدھ کلو آدھ سیر جو ہے یہ گندم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور تمہارا اود پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا، یہ سونا اس جو کی مٹھی کے برابر یا آدھے کلو جو کے برابر تمہارا سونا نہیں ہو سکتا. یہ صحابہ کی تعریف میں فرمایا آپ نے. ہاں جی. اور فرمایا کہ میرے صحابی کن نجوم بے یہ مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن میں سے تم کسی کی اقتداء کر لو تم کامیاب ہو جاؤ، تمہاری کامیابی ہے اس میں. جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں بہت کچھ فرمایا، اور دیگر جو ہے نا علماء اور امت کے علماء سارے، انہوں نے بھی
صحابہ کرام کے بارے میں بہت کچھ فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ تو یہ 3 آیات جو تھی نا، یہ تینوں آیتیں صحابہ کرام کے بارے میں، للفقراء المہاجرین، مہاجرین کے بارے میں، والذین تبوؤا الدار انصار کے بارے میں، اور والذین جاؤوا من بعدہم، یہ ان لوگوں کے بارے میں جو ان صحابہ کے بعد آئے ہیں۔ تو اس سے ایمان ظاہر ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو صحابہ کی تعریف کریں، صحابہ کے ساتھ محبت کریں، صحابہ کے ساتھ عقیدت کریں۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں کے گروہ ہو گئے 2، بلکہ کئی ہو گئے۔ ایک وہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی انہوں نے اہل بیت کرام کا حق مارا۔ وہ کون ہو گئے؟ شیعہ ہو گئے، ہاں جی، جن کے بارے میں ہم نے ذکر کیا۔ دوسرا گروہ وہ ہو گیا جو حضرت مسلمانوں میں ایک گروہ وہ بھی ہو گیا جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان کو برا بھلا کہتا ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ لڑائی کی، ہاں جی، اور جو ہے نا باقی حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ان کو اچھا کہتا ہے، اور ادھر جو ہے نا حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، ان سے انہوں نے غلطی کی بہت زیادہ، اور اپنے آپ کو سنی اور مسلمان کہلاتے ہیں۔ تیسرا گروہ جو ہے وہ یہ ہے جو حضرت علی، حضرت امام علی مقام، امام حسن اور اہل بیت کے اماموں کو وہ خارجی لوگ برا سمجھتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان اور دیگر صحابہ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، ہاں جی، لیکن اہل بیت کے دشمن ہیں۔ تو کتنا خوبصورت مذہب ہے اہل سنت والجماعت مسلک بریلوی کا، جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ہاں جی، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر، عثمان غنی، جتنے بھی صحابہ ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان میں کسی کی بھی گستاخی یہ ایمان سے خالی ہونے والی بات ہے، اور اہل بیت کے ساتھ محبت یہ جو ہے نا آپ کے لیے کامیابی کا راز ہے۔ یہ تو آپ فرماتے ہیں نا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، یعنی اہل سنت جو ہے نا مسلک بریلوی فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کا بیڑا پاک پار ہے، اصحاب حضور نجم ہے، اصحاب حضور نجم ہے۔ یہ شعر آگے چلتا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، یہاں تک بات ختم ہوئی نا، آگے فرمایا اصحاب حضور نجم ہے، یعنی حضور کے صحابہ ستارے ہیں، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اور کشتی ہے حضور کی اولاد۔ تو فرمایا یہ حضور کی حدیث بھی ہے نا کہ میری امت، میری جو ہے نا امت، اس میں میرے صحابہ ستاروں کی مانند، اصحابی کو نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور میری اہل بیت کشتی کی مانند ہے۔ تو پرانے زمانے میں جب لوگ سمندروں میں سفر کرتے تھے یا جو کہیں بھی سفر کرتے تھے تو وہ ستاروں کو دیکھتے تھے، ستارے کو رکھ لیا نا اپنے دائیں طرف یا بائیں طرف رکھ لیا اور اس کو سامنے رکھ لیا، اور پھر چلتے رہے، اس ستارے کی مدد سے اس کی ڈائریکشن میں وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتے تھے۔ تو جو سمندروں میں جب کوئی رستہ بتانے والا نہیں ہے اور سمندروں میں کوئی نیویگیشن سسٹم اس وقت نہیں تھا، تو کیا فرمایا کہ ہم اس وقت جو کشتیاں چلتی ہیں وہ ستاروں کی مدد سے اپنی منزل مقصود تک جاتی ہیں۔ تو فرمایا میری امت جو ہے نا اس میں میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہے، اور میری اہل بیت جو یہ کشتی کی مانند ہے۔ اگر تم اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر صحابہ کی مدد سے ان کی گائیڈنس میں، ان کی رہنمائی میں تم سفر کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہاں جی، اور ایک بار میں ایک اور حدیث جو ہے میں بیان کرتا ہوں اکثر، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں امان ہوں، ستارے امان ہیں آسمان کے لیے، جب تک ستارے ہیں آسمان قائم ہے، جب ستارے جڑ جائیں گے قیامت آ جائے گی۔ ہاں جی، الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور ستارے جڑ جائیں گے،
یہ کس کی نشانی ہے؟ قیامت کی۔ تو فرمایا ستارے امان ہیں آسمان کے لیے، ستارے ہیں تو آسمان قائم ہے، ستارے جھڑ جائیں گے قیامت آ جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا۔ اور فرمایا میں امان ہوں اپنے صحابہ کے لیے، میں امان ہوں جب تک حضور رہے کسی میں اختلاف نہیں ہوا۔ اب بتا دیں جب تک آپ رہے کیسا امن رہا، کیسا اتفاق رہا، کیسی محبت رہی، کسی کے اندر دشمنی نہیں۔ 23 پارے کی غالباً آخری آیت ہے، ثم انا عند ربکم تختصمون۔ جب یہ آیت آئی نا تو صحابہ حیران ہو گئے۔ یہ آیت کون سی تھی؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر جو پارٹنر ہے، ہر دوسرا آدمی جو ہے، یہ مقدمہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ یعنی بیوی ہے تو وہ مقدمہ لے کر اپنے ہسبینڈ کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن جائے گی کہ میرا حق نہیں مجھے ملا۔ خاوند ہے تو وہ مقدمہ لے کر جائے گا بیوی کے خلاف کہ مجھے جو ہے نا اپنا حق چاہیے۔ دو پارٹنر بزنس پارٹنر ہیں تو ایک پارٹنر جو ہے وہ اپنے دوسرے پارٹنر کے خلاف جائے گا کہ اس نے میرا حق مارا ہے۔ اگر کوئی سفر چل رہا ہے، کوئی کسی کے پاس جاب کر رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ بزنس کر رہا ہے، تو جیسے ہر آدمی کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جس نے بھی زیادتی کی ہوگی اس کے خلاف اس کا ساتھی جو ہے اللہ کے پاس جائے گا، ہر آدمی کے لیے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ حیران ہو گئے۔ چل صاحب، صحابی کہتے ہیں کہ ہمارا تو کسی کے ساتھ جھگڑا آج تک ہوا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے۔ یعنی میں آپ جتنے بھی لوگ ہیں نا، ہم اپنے آپ کو جتنا مرضی آپ فقیر، عاجز، نیک، متقی، حاجی، نمازی جو مرضی سمجھ لیں، ذرا اپنے گھر یہ بٹن اتار کرنا، تھوڑا سا ایسے کر کے غور کریں تو آپ کو لمبی لسٹ مل جائے گی جو آپ نے ظلم و ستم کیے لوگوں کے ساتھ۔ کیوں اجاز صاحب؟ یعنی اگر آپ نے آپ میں سوچے آپ تو لمبی لسٹ مل جائے گی۔ لیکن دیکھیں صحابہ کا، میں حضور کی بات ہے نا، فرمایا کہ میں امان ہوں اپنے صحابہ کے لیے۔ صحابی کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی، ہمارا تو کبھی کسی سے کوئی بغض اور چیز ہے ہی نہیں، ہمارے تو کسی سے ناراضگی ہے ہی نہیں، یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے؟ پھر جب صحابہ میں وہ مشاجرات ہوئے نا، لڑائیں ہوئیں نا، پھر اب جب لڑائیں ہوئی ہیں تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو کسی کی کمزوری خامی تھی نا اس میں۔ ہاں جی، کہا کہ ہاں اب پتہ چلا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، یعنی وہ دور بھی تھا۔ تو فرمایا حضور نے کہ میں امان ہوں اپنے صحابہ کے لیے، جب تک میں ہوں میرے صحابہ میں کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی اختلاف، کوئی ان میں ایسی بات نہیں ہوگی، اور نہیں ہوئی۔ آپ بتا دیں 11 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، صحابہ کا اس وقت تک کیا عالم تھا؟ ہاں جی، بالکل ایسے اتفاق محبت۔ اور پھر فرمایا صحابہ جو ہیں یہ امان ہے میری امت کے لیے، صحابہ امان ہے میری امت کے لیے۔ جب تک صحابہ رہے کوئی مذہب، کوئی کسی میں اختلاف نہیں ہوا، امت کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ دیکھ لو، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ اور جب صحابہ گئے، ہاں جی، اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہاں جی، امان اٹھ گئی نا، امان اٹھ گئی۔ اب دیکھیے یعنی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ بہتر ہے، اس کے بعد دوسرا زمانہ، ساتھ والا زمانہ، اس کے بعد ساتھ والا زمانہ۔ اب اس کو علماء نے پتہ کیسے بتایا، میں آپ کو بتاؤں۔ اگر انہوں نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، ان کی زندگی کا دور علیحدہ کیا جائے تو ایک زمانہ بنتا ہے 11 ہجری تک جس میں حضور کا وصال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا زمانہ بنتا ہے صحابہ کا، جب آخری صحابی 110 ہجری میں آخری صحابی فوت ہوا، یہ دوسرا زمانہ 110 میں۔ اور تیسرا زمانہ جو ہے نا، اگر تیسرا زمانہ کے جو تابعین کا زمانہ ہے اگر وہ لیے جائے تو 180 ہجری تک نا تیسرا زمانہ بنتا ہے، یعنی یہاں تک امن تھا۔ اور اگر دوسرے بعض لوگوں نے جو کہا ہے، انہوں نے کہا کہ حضور کا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ ایک ہے،
حضور کا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ اگر یہ لے تو 110 تک تو پھر حضور کا زمانہ بنتا ہے، ہجری 110 تک، ہاں جی مولانا، اور 180 تک زمانہ بنتا ہے تابعین کا، امام ابو حنیفہ اور دیگر تابعین کا زمانہ 180 تک، اور تبع تابعین جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہے وہ زمانہ بنتا ہے 220 تک، 220 تک کوئی جھگڑا امت میں نہیں تھا، یہ کوئی حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، یہ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا، حضور کی حدیث اور قرآن، حضور کی حدیث اور قرآن، قرآن اور حدیث اور علماء کے اقوال، ہاں جی کوئی جھگڑا نہیں تھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو وہ کیا کر رہے ہیں۔ جب یہ 220 ہجری جو ہے یہ گزری اور تابعین تبع تابعین فوت ہوئے، اور حضرت امام احمد بن حنبل یہ تبع تابعین میں، یہ تابعین بھی نہیں ہے تبع تابعین بھی نہیں ہے، ان کا وصال ہوا 241 میں، یہ چوتھے امام ہیں 241 میں، اور 3 صدیاں گزرنے کے بعد چوتھی صدی سے یہ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی یہ سلسلہ شروع ہوا، ہاں جی، اور پھر اختلافات شروع ہوئے، پھر امت میں آج اختلاف دیکھو، آج ایک آدمی کی ایک جماعت ہے، دوسرے کی دوسری ہے، تیسرے کی تیسری ہے، چوتھے کی چوتھی ہے، اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیوں جماعت بنائی ہے اور کیا مقصد ہے ہمارا، ہم نے کیا کرنا ہے، ہاں جی۔ تو جیسے میں آج جمعہ پہ کہہ رہا تھا کہ قرآن ہی ہے ایک جو آپ کو جمع کر سکتا ہے، ایک جگہ اکٹھا کر سکتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے، اس کے لیے نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان نہیں چاہیے۔ یہ جو اختلافات جتنے چل رہے ہیں اس وجہ سے چل رہے ہیں کہ علم نہیں ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کی ہمت نہیں ہے، توفیق نہیں ہے، اور جو ہے نا جیسے فارسی کا مقولہ ہر آدمی کہتا ہے ہم چما دیگرے نیست، ہم چما دیگرے نیست، میری جیسا کوئی ہے ہی نہیں دوسرا، اس کا مطلب کیا، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ہم چما دیگرے نیست، دیگرے نہیں ہے، ہم چما ڈنگرے نیست، میرے جیسا کوئی ڈنگر ہے ہی نہیں جو میں کہتا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا قرآن مجید نور ہے، اور اس کا میں جمعے میں بڑی وضاحت سے میں نے بتایا کہ یہ جو ہے نا قرآن کا پھل کیا ہے کہ امت میں اتفاق ہو جاتا ہے، اور وہ کیوں نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں، اور اگر کوئی سمجھنے والے ہیں تو ان کی ذاتیات مقدم آ گئی، اور جب کسی مسلمان سے بغض رکھنا ہو، ہاں جی، تو وہ جو بغض والا آدمی ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، جو صحابہ سے بغض رکھے، جو کسی سے بغض رکھے وہ کہاں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت انس کی روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ بیٹھے تھے، بہت سارے صحابہ بیٹھے، تو آپ نے اچانک فرمایا آپ کے پاس ایک آدمی آنے والا ہے جو جنتی ہے، تو سب کی نظریں لگ گئی، بھئی کون خوش قسمت انسان ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنتی ہے۔ اتنے میں دیکھا ایک سادہ سا انصاری صحابی، اور اس نے وضو کیا، تازہ قطرے اس کی داڑھی سے اس کے چہرے سے گر رہے ہیں نیچے پانی کے، بائیں ہاتھ میں اس نے شوز پکڑا ہوا ہے، اور وہ داخل ہو گیا۔ ہم دیکھ کے بھئی یہ تو بڑا سادہ آدمی، فقیر آدمی، یہ جنتی ہے۔ خیر اس نے نماز پڑھی، اسلام کیا، چلا گیا۔ ہم دوسرے دن بیٹھے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تمہارے پاس ایک جنتی آنے والا ہے۔ ہم بیٹھے تھے، سیم آدمی اسی طرح وضو کیا، جوتا ہاتھ میں پکڑا ہوا آیا، اس نے نماز پڑھی، اسلام دعا کی، چلا گیا۔ تیسری دفعہ پھر ہم بیٹھے تھے، شاید تیسرا دن تھا یا کوئی اور دن تھا، پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک جنتی آنے والا ہے۔ ہم پھر نظریں ہماری لگ گئی اس پر، تو وہی آیا۔ ہم نے کہا 3 دن یہ شخص آیا، اور تینوں دن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص صحابی رسول، انہوں نے کہا میں اس کا پتہ کروں گا کہ یہ جنتی کیوں ہے، کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے جس کی جنتی بننے کا۔ کام تو ہم بھی کوئی برا نہیں کرتے، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، ہم تو کبھی آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ جنتی ہے،
اور اس کو کہہ رہے کہ وہ جنتی ہے، وہ عام سادہ آدمی ہے تو میں جاؤں گا، اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب وہ گھر گیا تو اس کو کہتے ہیں کہ بھائی میری لڑائی ہو گئی اپنے والد سے، اور میں نے کہا میں نے قسم کھائی ہے کہ میں 3 دن واپس گھر میں نہیں آؤں گا، تو پلیز آپ مجھے نا قسم نہ توڑنے دیں، مجھے نا 3 دن اپنے گھر میں رکھے تاکہ میری قسم نہ ٹوٹے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آ جا، تو میں اس کے گھر میں رہنا شروع کیا۔ تو وہاں اس وقت ظاہر ہے اس وقت کوئی اتنے کمرے یا اتنے بیڈ روم تو نہیں ہوتے تھے کہ یہ کسی اور بیڈ روم ہے وہ کسی اور بیڈ روم ہے، ایک آدھ کمرہ ہی ہوتا ہوگا۔ کہتے میں رات دن اس کو دیکھتا رہا، دن رات میں نے اس سے جدا نہیں ہوا۔ میں نے اس کو نہیں دیکھا کہ وہ بڑے لمبے چوڑے نفل پڑھتا ہو، میں نے نہیں دیکھا وہ صدقہ خیرات کرتا ہو، میں نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وقت قرآن مجید پڑھتا رہتا ہو، میں نے نہیں دیکھا کہ وہ تہجد کی نماز ہر وقت پڑھتا رہتا ہو۔ بس وہ نمازیں پڑھتا، قرآن مجید کی تلاوت کر لیتا، اور جب وہ سوتا نا تو پہلو جب بدلتا تو اللہ کا ذکر کرتا۔ مثال کے طور پر جب پہلو بدلتا تو اللہ اکبر کہہ دیتا، سبحان اللہ کہہ دیتا، الحمدللہ کہہ دیتا، وہ بھی 1 آدھ دفعہ یا 2-4 دفعہ۔ بس میں نے یہ چیز دیکھی کہ وہ جب پہلو بدلتا ہے سوئے ہوئے تو تسبیح پڑھتا ہے کوئی نہ کوئی، اور اس کی کوئی میں نے ایسی بات نہیں دیکھی جو مجھے لگے کہ یہ جنتی، کیوں جنتی فرمایا ہے اس کو۔ 3 دن کے بعد جب میں نے دیکھا نا کہ یار یہ تو بس آپ نے فرمایا جنتی ہے، میں یقین رکھتا ہوں جنتی ہے، لیکن کام تو اس نے کوئی ایسا کیا نہیں۔ تو اس وقت میں نے اس کو کہا میرے بھائی میری اپنے والد سے کوئی لڑائی نہیں ہے، میں آپ کے پاس صرف یہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ 3 دفعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ جنتی آ رہا ہے آپ کے پاس، اور جب ہم انتظار کر کے دیکھتے تو تم ہی آ جاتے۔ تو میں آیا، میں نے کہا دیکھو تو صحیح کہ کیا کمال ہے اس بندے میں، یہ جنتی کیوں بن گیا ہے؟ ہاں جی، کون سا کمال ہے جو ہم میں نہیں ہے اور اس میں ہے کہ یہ جنتی ہے اور ہمیں جنتی نہیں کہا گیا؟ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی میں تو ایسے ہی جیسے تو نے دیکھا ہے اور کوئی بات نہیں، لیکن اگر جب میں رخصت ہوا دروازے تک پہنچا تو اس نے مجھے بلایا پیچھے سے، اس نے پیچھے سے بلایا، اس نے کہا میری بات سن عبداللہ۔ میں آیا، کہتا ہاں میرے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے، یہی ہے جو تو نے دیکھا ہے، لیکن ایک بات میرے اندر بھی ہے جو تمہیں نہیں پتہ چلی، اور یہ ہے کہ میرا کسی مسلمان کے بارے میں کوئی برا ارادہ، کوئی اس کے بارے میں حسد، کوئی لالچ، کوئی بغض، کوئی غیبت، کوئی برائی کسی مسلمان کے بارے میں میرے دل میں نہیں ہے، نہ میں کبھی سوچی ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا بس یہی بات ہے جو ہم میں نہیں ہے اور تیرے اندر ہے، یہ بات ہم میں نہیں ہے اور تیرے اندر ہے۔ کیا مطلب کہ انسان ہے نا عباس، کبھی کبھی اس دل میں آ جاتا ہوگا یار یہ اس کے پاس گاڑی کیوں ہے میرے پاس نہیں ہے، یار یہ بالکل نکما ہے اس کے پاس اتنی دولت ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، یا اللہ تو نے اس کو اتنی اچھی چیزیں دی ہیں مجھے کچھ نہیں دیا، یہ موجیں کر رہا ہے اس کو پتہ نہیں کیا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ انسان کے دل میں بات آ جاتی ہے نا، فرمایا یہ میرے دل میں نہیں ہے، آپ نے فرمایا یہی بات ہے جو تیرے پاس ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو میرے دوستو کسی عام مسلمان کے دل میں اس کے بارے میں دل میں یہ چیز رکھنا جب یہ تمہیں اللہ سے دور کر دیتی ہے تو وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنا محبوب کہا ہے، اللہ ان سے راضی ہے، ان کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیں اگر ایسی بات، تو آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا درس۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مہاجرین، انصار، صحابہ اکرام کے ساتھ محبت، عقیدت اور پیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر مسلمان کو ان کا گرویدہ بنائے اور ان کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔